إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام خدا سے یہ مومن کا یہ دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں دل کی یہ دعا ہے کہ عزت مومن اور عزت قرآن رہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے۔ بہت بہت درود و سلام سید الکونین آقا نامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء آپ کے اور میرے پیر و مرشد ہم سب کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے۔ عزیز بھائیو، ہم جس دنیا کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، دیکھنے کو یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس میں رنگینیاں بڑی ہیں، کشش بڑی ہے کہ جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ خوبصورتیوں سے بھری پڑی ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر گھومتا پھرتا ہے تو دنیا کی زندگی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھی حقیقت پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ رنگینیاں ہمیشہ کی نہیں۔ کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، ہر ایک کی باریاں لگی ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی باری پہ دنیا کو چھوڑ کے روانہ ہو رہا ہے۔ اصل زندگی وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اصل جو معاملات ہونے ہیں وہ آخرت کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کی زندگی میں موت کو بھی موت دے دینی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان
وہ حقیقی کامیاب نہیں، آخرت کی زندگی کا کامیاب انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں چاہے انسان کو لوگ ناکام کہیں، لوگ انسان کو ماڑا کہیں، کمزور کہیں، اسے کمتر سمجھے، کمزور سمجھیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں معزز ہے، اس کا وزن آخرت میں زیادہ ہے، تو اس انسان سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان محشر لگائیں گے نا، تو دنیا میں جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مقدمہ پڑتا ہے نا، کوئی کیس پڑتا ہے، کوئی کسی عدالت میں جانا پڑتا ہے، تو وہ پیسے کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سفارشوں کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیسہ دے کے اپنی جان چھڑواتے ہیں عدالتوں سے، جیلوں سے، اور وکیل بھی خرید لیتے ہیں، جج بھی خرید لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن میدان محشر سجائیں گے، تو کچھ لوگ اللہ کی عدالت کو دنیا کی عدالت کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دنیا کی عدالتوں میں پیسے دے کر کے، مال دے کر کے اپنی جان چھڑوا لیا کرتے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی کچھ لوگ مال دینا چاہیں گے، پیسے دینا چاہیں گے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا مال دینا چاہیں گے، اتنا مال دینا چاہیں گے کہ زمین ساری کی ساری سونے سے بھر جائے، اور اس جیسی ایک اور زمین ہو، اس جیسی ایک اور زمین ہو، یہ دو زمینیں سونے چاندی کے جواہرات کی اور بڑی بڑی جو ہے وہ نقدیوں کے ساتھ بھر کے اللہ کو فدیے میں دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی، جو آخرت کے دن میرے سامنے دنیا کی بات کرے گا نا، دنیا کے پیسے کی، دنیا کے مال کی، سنو میرا اعلان یہ ہے، ما تقبل منہم، میں ان سے کچھ بھی قبول نہیں کروں۔ جہاں تک بات سفارشوں کی ہے، دنیا میں سفارشیں ڈلوا کے جان چھڑوا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس آخرت کے میدان میں کسی انسان کی اتنی جرت بھی نہیں ہوگی کہ اللہ کی مرضی کے خلاف بات ہی کر لے، اس کی مرضی کے بغیر کلام ہی کر لے۔ صرف وہی کلام کرے گا جس کو میرا اللہ کہے گا، اور اتنی ہی بات کہے گا جتنی بات کہنے کی اجازت دی جائے گی، اور وہی بات کہے گا جو بات اس کو کہنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو میرے عزیزو، دنیا کے مال کی، دنیا کی سفارشوں کی اگر کوئی آخرت کے دن جا کے کہے کہ مجھ سے دنیا کا مال لے لو، نہیں۔ اس آخرت کے دن اگر آپ آخرت کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو بڑا خوبصورت طریقہ قرآن کریم نے اللہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے پاس نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو۔ نیکیاں جس بندے کے پاس ہیں، اس کو دنیا کے مال کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے، کامیاب ہو کے، وہ انسان اللہ کی بارگاہ سے جنت میں چلا جائے۔ اور اس بات کا ثبوت کیا قرآن پاک کے اندر؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 مقامات پہ یہ بات کہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ جس انسان کے قیامت کے دن اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیاب بنا دیں گے۔ اور کامیاب بندہ کون سا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے، یہ کامیاب انسان۔ ایک طرف دنیا بھر کا مال دے کر کے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ قبول نہیں کر رہے، اور ایک طرف انسان کی چھوٹی سی نیکی، جس کو یہ معمولی سمجھتا تھا، جس کو یہ تھوڑا سمجھتا تھا، وہ معمولی سی نیکی انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بات پر توجہ کیجیے گا، ایک طرف جو زمین بھر کے سونا چاندی جواہرات سب کچھ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہے نہیں قبول کروں گا، اور ایک طرف ایک نیکی ہے جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو زیادہ پاورفل چیز کون سی ہے؟ یقیناً نیکی ہے۔
جس نیکی کو آج ہم کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار نماز پڑھنے جاؤں کہ نہ جاؤں، آج میں صدقہ خیرات کروں کہ نہ کروں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، میرے صحابہ اگرچہ چھوٹی سی کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ بسا اوقات انسان کی نجات کے لیے چھوٹی سی کھجور کا ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارے پاس نیکیاں کتنی کی۔ صرف 3 باتیں میں نے کرنی ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنا ہوں۔ سب سے پہلے نیکی کی اہمیت کتنی۔ ایک تو میں نے بات آپ کو بتا دی کہ نیکی کی اہمیت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پاس اگر نیکیاں ہوں گی تو جنت کا داخلہ ملے گا، ورنہ انسان ادھر کا ادھر اڑا رہ جائے گا، انسان کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نیکی پاس ہے، نیکیوں کا ذخیرہ انسان کے پاس ہے تو انسان جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ انسان کو نیکی کا کیا ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی میں انسان نیکی کو اپنا معمول بنا لے، نیکی کرنے کی عادت ڈال لے، اپنے ہر کام میں وہ نیکی شامل کر لے، نیکی کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس بندے نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں کرنا شروع کر دی، نیک عمل کرنے شروع کر دیے، اور وہ ایمان والا تھا، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے انسان کو پاکیزہ زندگی، جو مشکلات سے، تکلیفوں سے، ہر طرح کے ٹینشنوں سے پاک زندگی ہوتی ہے، آرام دہ زندگی ہوتی ہے، اس کے دل کو اطمینان اور سکون دینے والی زندگی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہم ان نیکیاں کرنے کی وجہ سے انسان کو وہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نیکیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی تکالیف سے نجات عطا فرما دے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تمہارے ہر کام کو تمہارے لیے آسان بنا دیا جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو میرے عزیز وقار بھائیو، یہ نیکی کرنے کا فائدہ دنیا کی زندگی میں ہے کہ انسان کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات دینے والی زندگی مل جاتی ہے، تو انسان کی زندگی ان چیزوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ نیکی کا کیا ہے کہ انسان آخرت کے دن شرمندگی سے، شرمساری سے بچ جاتا ہے۔ قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور اس دن کیا صورتحال ہوگی؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، وہ دلوں کے سینوں کے راز کھولے جائیں گے، بتائے جائیں گے اس بندے کا یہ عمل ہے، یہ کام ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے تو وہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہے تو وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ اس دن جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں انسان کے ساری زندگی کے نامہ اعمال کو کھول کے بتایا جائے کہ اس بندے کی یہ کام ہے، یہ نیکیاں ہیں، اور انسان اس دن شرمندہ ہو، کبھی بھائی کے پاس جا رہا ہے، کبھی ماں کے پاس جا رہا ہے، کبھی باپ کے پاس جا رہا ہے، کبھی بیوی بچوں کے پاس جا کے ایک ایک نیکی کا سوال کر رہا ہے کہ میری نجات کے لیے صرف ایک نیکی جو مجھے چاہیے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ انسان ایک ایک نیکی کے لیے دوڑے گا، بھاگے گا، وہاں پر چکر لگائے گا، لیکن کوئی انسان کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آج تو یہاں پر کھلا موقع ہے نا نیکیاں کرنے کا، جتنی مرضی نیکیاں کریں، تو اس نیکی کی قدر انسان کو میدان محشر میں ہوگی، جب کوئی بھی انسان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، جب کوئی بھی انسان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ نیکی کتنی بڑی چیز ہے۔ اور نیکی کا تیسرا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی ایک کرتا ہے، نیکی عمل ایک کرتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے اس کو؟ 10 کے برابر۔ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 کے برابر۔ کتنا ہے بولے؟ کیسے؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. جس بندے نے ایک نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں. جس نے ایک نماز پڑھی ہے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ کتنے نمازوں کا ثواب ہے؟ جس نے ایک حرف قرآن پاک کا پڑھا ہے کتنے حرفوں کا ثواب ہے؟ ایسے ہی میرے عزیز بھائیوں جس نے ایک روزہ رکھا ہے اس کو کتنے روزوں کا ثواب ہے؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جس انسان نے 30 روزے رمضان کے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے وہ انسان شوال کے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ جیسے اس انسان نے پورا سال ہی روزے رکھے ہوں. ایک روزہ 10 کے برابر ہے نا, تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. فرمایا کہ 30 تو 300 مکمل ہو گئے نا 10 کر کے, باقی تمہارے 60 رہ جائیں گے. شوال کے 6 روزے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب دیں گے گویا کہ تم نے پورا سال روزہ رکھا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں یہ نیکی کا فائدہ کہ ایک نیکی کریں گے تو ثواب کتنا ہے؟ 10. اور سب سے بڑا فائدہ جب انسان میدان محشر میں جائے گا اس کے لیے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا. اب جنت میں درجات ہیں, طبقات ہیں, سارے جنتی ایک جنت میں نہیں جائیں گے. حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 100 درجات ہیں جنت کے, اور ان جنت کے درجات میں انسان اپنے اپنے اعمال کے بقدر ٹھہریں گے. جتنی جس کی نیکیاں ہوں گی اتنا ہی وہ اعلیٰ جنت کے اس درجے پر ہوگا. تو یہ میری بات یاد رکھیں, جب انسان جو نچلے درجے کے لوگ ہوں گے نا, نیچے والے درجے میں, نچلی والی منزل میں, جب وہ اوپر والی منزل کے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ والی زندگی دیکھیں گے نا یار وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. بعض لوگ تو جنتی ایسے ہوں گے کہ جب دل کرے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے, جب دل کرے گا رسول اللہ کا دیدار کریں گے. اور بعض جنتی اس چیز کو ترسیں گے, اللہ دیدار کروائیں گے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے, لیکن ہر جنتی کی قسمت میں ایسا نہیں ہوگا. جو نچلے درجے کے جنتی ہیں ان کو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اور جو اوپر والے درجے کے جنتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت الفردوس ہے نا, یہ اس طرح ہے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اور اس جنت کے درجے کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ اس جنت کے درجے کے اوپر ہیں, اور اس جنت الفردوس کو تم اللہ سے سوال کیا کرو. میرے ذی وقار بھائیوں جب یہ نچلے درجے کے لوگ اوپر والے درجے کے لوگوں کی ٹھاٹ باٹ والی زندگی دیکھیں گے نا تو دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کاش کہ کچھ نیکیاں ہم بھی زیادہ کر لیتے اور ہم ان کے ساتھ جنت میں ان کے اوپر والے درجے پر ہوتے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہم کچھ نیکیاں زیادہ کر لیں؟ تھوڑی سی محنت کرنی ہے, تھوڑی سی کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو کھپانا ہے, اپنے ہر عمل کو اپنے ہر نیکی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. اگر ہم یہ محنت کر لیں گے دنیا کی زندگی میں بھی خیر و برکات نازل ہوں گی, اللہ تعالیٰ ہر طرح سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. قبر کے اندر جا کر کے بھی انسان کو نیکیاں فائدہ دیں گی. پھر انسان جب قبر سے اٹھے گا میدان محشر کے لیے چلائے جائیں گے, تو میدان محشر میں جب چلیں گے تو یہ نیک عمل انسان کے خوبصورت یہ نیک عمل انسان کے جو ہیں یہ خوبصورت شکل میں انسان کے پاس آئیں گے, اور انسان ان سے سوال کرے گا تم کون ہو؟ تو یہ نیک عمل کہیں گے کہ ہم وہ تیرے کام ہیں, وہ تیرے اچھے عمل ہیں, جو تیری نیکیاں ہیں جو دنیا کی زندگی میں تو کیا کرتا تھا. تجھے اپنے کام سے زیادہ نیکیوں کی ٹینشن ہوتی تھی, تجھے اپنے کام سے زیادہ ان نیکیوں کی ٹینشن ہوتی تھی کہ میں یہ نیکیاں کر لوں. میرے ذی وقار بھائیو جب قیامت کے دن جب وہ میدان محشر کی طرف چلے گا تو یہ نیکیاں اس کے لیے سواری بنے گی, سواری پہ سوار کر کے اس انسان کو میدان محشر میں لایا جائے گا. پھر میدان محشر کے اندر صاحبان مقرر کیے جائیں گے, اس کے سائے کے اندر یہ کھڑا ہوگا, اور پھر یہ جو اس کے نیک عمل ہیں اللہ سے سفارش بھی کریں گے. جیسے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا کہ قرآن پڑھنا نیک عمل ہے, نیکی ہے, تو قرآن اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا. رمضان کے روزے رکھنا نیکی ہے, پھر رمضان کے روزے انسان کی سفارش کریں گے. تو یہ سارے کے سارے عمل میدان محشر میں بھی انسان کا ساتھ دیں گے. پھر جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے. جنت میں انسان کے پاس اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو جتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی
اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ جنت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے اللہ کے بندو نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ خیر کا کوئی کام کرنے کا تمہیں موقع ملتا ہے، کسی کو السلام علیکم کہنا پڑتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے، کسی مسجد میں آئے ہیں تو آپ مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کی اس عورت کا واقعہ سنا ہوگا کہ جو بدکارہ اور فحاشہ تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ آپ نے اس بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جس نے 100 بندوں کا قتل کیا تھا، صرف ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ تو اللہ بس اوقات انسان کے لیے چھوٹی سی نیکی بھی کافی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا۔ پتہ نہیں کون سی نیکی کس وقت کون سی نیکی انسان کے کام آ جائے اور انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں اپنی نمازوں پر بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہماری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، سستیوں کے مارے ہوئے توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ پھر جو توجہ لے کے آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اخلاص نہیں، وہ محبت خدا بندی نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی اگر اچھی لمبا سجدہ کر لیں تو شیطان آ کے بس اسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ دیکھ حاج صاحب تجھے دیکھنے بڑا اچھا سجدہ کر رہا ہے، بڑا لمبا سجدہ کر رہا ہے، ریاکاری انسان میں آنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں سے بچتے بچاتے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی چھوٹا سا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر انسان نے کیا ہو اور وہ انسان کے کام آ جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میری امت کے لوگوں نیکی کے کسی کام کو تم نے حقیر نہیں سمجھنا، اگرچہ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تمہیں اپنے کسی مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کا موقع بھی ملے نا، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا بھی، فرمایا کہ اس ملنے پر بھی انسان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ میں کسی انسان سے سلام لیتا ہوں مسکرا کے، اب میرا کیا جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھ دی ہے۔ میں نے مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکا، اللہ نے نیکی لکھ دی۔ میں مسجد سے باہر نکلا ہوں، میں نے دعا پڑھی، اللہ نے نیکی لکھ دی۔ چھوٹے چھوٹے کام جو انسان کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو نیکی لکھی جا رہی ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ساری زندگی بس یہ انسان تھوڑی سی توجہ کرے، تھوڑی سی محنت کرے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر کام کو نیکی بنا سکتا ہے، ہر کام کو نیکی بنا سکتا ہے۔ اس میں میں نے کاروبار پہ جانا ہے، اگر میں اپنے معاملات کے لیے اس لیے نکلتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما کے لانا ہے، تو میرا یہ نکلنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ میں کھانا کھانے لگا ہوں، کھانا کھانے سے پہلے میں نے بسم اللہ پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق شروع کرتا ہوں، تو میرا اس شروع کرنے پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ واش روم میں گیا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گیا ہوں، تو اس پر جانے پر بھی میری نیکی لکھی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، تو تمہاری اس پر بھی نصف میں ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو ہم اپنی حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی غیر محرم کے پاس جاؤ گے تو کیا تمہیں گناہ نہیں ملے گا؟ یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس پر بھی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ہر کام اگر ہم تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں اور اپنے دماغ کو درست سمت میں لے کے آئیں تو ہمارا ہر کام نیکی بن سکتا ہے۔ ہم جو بھی معاملات کرتے ہیں، سواری پر سوار ہوئے ہیں، دعا پڑھیں، آپ کا سواری پر سوار ہونا پر اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ چلنے لگے، سیڑھیاں چڑھنے لگے ہیں، آپ اللہ اکبر پڑھیں، اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے فارغ ہوئے ہیں، دعا پڑھیں، اس پر بھی نیکی ہے۔ لباس پہننے لگے ہیں، لباس کی دعا پڑھیں، اس پر بھی نیکی۔ یعنی ہر کام جو بھی ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیں تو ہمارا ہر کام نیکی بن سکتا ہے۔ نیکی کرنا اتنا آسان ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، نیکی کرنا آسان تو ہے لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اس زمانے میں نیکی تو ہم کر لیتے ہیں لیکن نیکی کی حفاظت نہیں ہوتی۔ بندہ یہاں سے نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، بعد گالیاں نکالنا شروع ہو جاتی، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، نیکی ضائع ہو جاتی۔ عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج کر رہا ہے، اس کے نام کے آگے حاجی صاحب لکھا جا رہا ہے، قرآن کریم کا حافظ بن گیا حافظ صاحب لکھا جا رہا ہے، لیکن بہنوں کے حق ہی نہیں دے رہا، نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ جتنا آج کے اس زمانے میں نیکی کرنا آسان ہے میرے محترم بھائیوں، اتنا ہی نیکی کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے۔
सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के पैगंबर के पास है, कहा या रसूल अल्लाह मुझे ऐसे अमल बताएं कि जो मैं कर लूं तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल अता फरमा दे और मुझे दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा ले। तो आपने नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात व खैरात बड़े काम नेकी के अल्लाह के पैगंबर ने बताने के बाद फरमाया, ऐ मुआज़ अला अदुल्लुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जो तुम कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारे इन तमाम अमाल को महफूज बना दे। सौदा कैसा है कि नेकी कर रहा है लेकिन महफूज होगी। तो मुआज़ इब्न जबल ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए कौन सा अमल है। तो आपने यूं करके ना अपनी जुबान को अपने हाथ में पकड़ा और फरमाया कि कुफ़ अलैका हाज़ा, ऐ मुआज़ इस जुबान को अपने कंट्रोल में कर ले। इंसान की कितनी नेकियां ऐसी हैं कि जो इस जुबान की वजह से ज़ाया हो जाती हैं। नेकी करने की अल्लाह तौफीक देते हैं। नेकी कर ली है मेरे भाई तो नेकी करने के बाद नेकी की हिफाजत करना सीखे। और कायनात के इमाम ने हिफाजत का तरीका ये बताया है कि अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में रखो। जब तुम्हारी जुबान तुम्हारे कंट्रोल में होगी तो कोई इंसान की नेकी जाया होने के खदशात और खतरात बहुत कम होते हैं। इस जुबान से कुरान करीम की तिलावत करें, इस जुबान से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, इस जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, इस जुबान से सुभान अल्लाह पढ़ें, इस जुबान को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें तो यही जुबान इंसान की निजात का जरिया बन सकती है। इस जुबान से निकलने वाला हर जुमला नेकी बन सकता है, हर अमल नेकी बन सकता है। आप किसी को खैर की तरफ बुलाते हैं, खैर की दावत देते हैं, आपका ये अमल भी नेकी बन सकता है। और अगर इसी जुबान से आप बुरे कलिमात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, या इसी जुबान से झूठी कस्में उठा करके माल बेचने की कोशिश करते हैं, या इसी जुबान से गीबतें और चुगलियां होती हैं, इसी जुबान से कोई भी बुरा काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसी जुबान से निकलने वाले कलिमात को अल्लाह ताला गुनाह बना करके इंसान के नामे अमाल में डाल देता है। तो हमने इंशाल्लाह नेकियां करनी है। आवाज नहीं है, नेकियां करनी और नेकियां करनी है। अपनी नेकी को महफूज बनाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। क्या तरीका है? बोले क्या तरीका है? बेटे ले यार बोलो। जुबान को अपने कंट्रोल में रखना है। और दूसरा, अपनी नेकी के अमल को जारी रखने का तरीका भी बता दूं। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जो तुम्हें नेकी करने की तौफीक मिल जाती है ना, खुद नेकी करते हो ना, तो दूसरों को भी नेकी की दावत दिया करो। मैंने नमाज पढ़ ली काफी नहीं है, घर में मेरी बीवी भी है, उसको भी दावत देनी, बच्चे भी घर में, खुद नमाजें पढ़ते हो, घर वालों को दावत नहीं देनी। हदीस में अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि एक औरत 4 लोगों को जहन्नुम में लेके जाएगी। बाप, बेटा, खामद, भाई। जब अल्लाह ताला जहन्नुम में डालने लगेंगे तो वो कहेगी कि अल्लाह मेरे साथ इनको भी भेज। अल्लाह फरमाएगा ये तो नमाजें पढ़ते थे। कहेगी अल्लाह खुद तो पढ़ते थे लेकिन मुझे नहीं कहते थे। कपड़े वक़्त पर इस्त्री ना हो तो आसमान जो है वो जमीन सर पे उठा लेते। घर में वक़्त पर खाना नहीं बनता था तो तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता था। लेकिन कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तू नमाज भी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। कभी बच्चों को डांटा नहीं इस बात पे। बच्चे स्कूल का काम न करें तो तकलीफ होती है, बच्चे कुरान न पढ़े तो तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। इसलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी को जारी रखने का अमल यह है कि इंसान नेकी करने के बाद नेकी की दावत आगे दे। आपने दुआ फरमाई उस बंदे के लिए, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी बात सुनता है, मेरे किसी अमल को देखता है, मेरे किसी अमल को सुना उसने और फिर उसको सुनने के बाद उसको याद कर लेता है, फिर उस पर अमल करता है, फिर उसको आगे बता देता है। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बंदे के लिए दुआ ये है, अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे। चेहरे की तरोताज़गी से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला उस बंदे से टेंशनें और तकलीफें खत्म कर दे जो इंसान मेरे किसी सुन्नत पे अमल करने के बाद उसको आगे बताता है। मन दल्ला अला खैर फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, जिस इंसान ने किसी नेकी के काम पर किसी की रहनुमाई की, फरमाया उसको इतना अजर मिलता है जितना उस नेकी करने वाले इंसान को अजर मिलता है। हत्ता कि ये इंसान मर गया, कब्र में चला गया, मनो मट्टी नीचे दफन कर दिएगा, लेकिन इसके अमाल बढ़ रहे हैं, इसके दराजात में इजाफा हो रहा है। तो ये सवाल करता है अल्लाह से कि अल्लाह ये मेरे दराजात कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि वो तेरा एक अमल जो अपनी जिंदगी में किसी को तू सिखा के आया था, नेकी के किसी काम पे तू लगा के आया था, तेरा वो अमल अल्लाह को इतना पसंद आया है
کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے درجات جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ انسان جتنے لوگوں کو آگے سکھائے گا، جتنے لوگوں کو اس نیکی کے عمل کے بارے میں بتائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس انسان کو عطا فرماتے جائیں گے۔ تو میرے دی وقار بھائیوں، نیکی کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، دعائیں یاد کریں، ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ دعائیں پڑھنا انسان کے لیے نیکی ہے۔ پھر نماز کی پابندی، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا بھی انسان کے لیے نیکی ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ نیکیوں میں اضافہ قیامت کے دن ہمیں پریشانی سے اور پشیمانی سے اور شرمندگی سے محفوظ کر کے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کا مہمان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرما لے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے انعام و اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب